الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی اہم اور حساس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، جس میں کہ ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہیں جنہوں نے کامنٹ باکس میں سوالات کیے تھے اور انہوں نے ریکویسٹ کی تھی خاص طور پر کہ جادو کی نشانیوں کے بارے میں ضرور ویڈیو بنائیے کہ جادو کی کیا نشانیاں ہیں اور اس کا اسلامی طریقے سے علاج، کس طرح سے جادو کے اثر کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، پہلی بات تو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کوئی جادو نہیں ہوتا، اور اگر کسی نے کہہ دیا کہ تم پر جادو ہے تو وہ اسی کی بات کو حق اور سچ مان کر یقین کر لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک آپ پر مخصوص نشانیاں جو کہ بار بار ظاہر نہ ہو، اس وقت تک آپ کسی کی بات پر یقین نہ کریں کہ جادو آپ پر ہو چکا ہے۔ اگر آپ پر جادو کی نشانی ظاہر ہو چکی ہے تو دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسا عمل بتائیں گے کہ جس سے آپ کو جادو کرنے والے کا چہرہ آپ کی آنکھوں کے سامنے نظر آ جائے گا، اور جادو کے ذریعے سے یا جس طریقے سے جادو آپ کے گھر پر یا آپ پر کیا گیا ہے، یا تعویذ، دھاگے وغیرہ آپ کے گھر میں جہاں پر دفن کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کو علم ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ پیارے دوستو، آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جادو سے جڑا ایک واقعہ بھی سنائیں گے۔ لیکن دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں جادوگر مرتد سے بھی بڑا مجرم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتد کا جرم صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، مگر جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جادو کا اتنا بڑا گناہ کس لیے ہے؟ کیونکہ اس میں براہ راست شیطان اور اس کی اولاد سے براہ راست مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ پھر ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود یا مددگار مان کر اس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ سخت ترین جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا یا پڑھا جاتا ہے، یا پھر حرام اور غلیظ سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اور انہی وجوہات کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کو جو کہ جادو کرنے میں ملوث تھے، چن چن کر ان کی گردنیں اڑا دینے کا حکم صادر فرمایا، اور اس دور میں بہت سارے جادوگروں کی گردنیں اڑا دی گئی تھی۔ اسے آپ خود یہ جان سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا برا ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ہر تکلیف اور ہر مشکل کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے۔ کسی کے گھر رشتے نہیں آتے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس پر جادو ہو گیا ہے۔ کوئی بد پرہیزی یا موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے تو تب کہہ دیتے ہیں کہ ہم پر جادو ہو گیا ہے۔ کسی کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اگر کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے تو تب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا تو کسی نے کاروبار ہی بند کرا دیا ہے۔ کسی کو نوکری نہیں ملتی تو وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی نے جادو کر دیا اور جادو ہی کے ذریعے یہ بندش کروا دی گئی۔ اور اگر کسی کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تو وہ عورتیں اور مرد حضرات بھی یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ پیارے دوستو، غرض یہ کہ ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی تکلیف کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے کہ نہیں، اس کی خصوصی علامات جاننا اور دیکھنا ضروری ہوگی۔ اگر ان میں سے 70% کسی شخص میں ظاہر ہوں تو اسے اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر کالا جادو کر دیا گیا ہے۔ جادو کی نشانیاں ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں۔ جادو جب شروعاتی پڑاؤ میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے: درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، قربانی کے جانور، بڑا گوشت دیکھنا، بندر، بھیڑیا اور خنزیر وغیرہ دیکھنا،
نیند میں رونا، چیخنا یا پھر زور زور سے ہنسنا، آوازیں دینا، اس طرح سے جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوف زدہ ہو کر بھاگنا یا پھر ڈراؤنی شکلوں میں دیکھنا، خود کو اونچی جگہ سے گرتے ہوئے دیکھنا، رات کو نیند نہ آنا، یہ کسی تکلیف کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں کہ اگر ویسے نیند آتی ہے تو یہ ان علامات میں شامل ہے: نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، قبریں یا مردے دیکھنا، خود کو کھنڈرات میں دیکھنا، ویران جگہوں پر خود کو دیکھنا، اور سوتے ہوئے یہ دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے، اور جاگنے کے بعد یہ محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے۔ یہ جادو کی شروعاتی نشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، اور دوستو یہ جو کہ علامات ہم نے آپ کو بتائی ہیں، ان میں کچھ ایسی علامات نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں جو دین سے دوری کی وجہ سے، بے نمازی ہونے کی وجہ سے بھی ہمیں ڈرانے دھمکانے کے لیے جو ہیں وہ خوابوں میں نظر آ سکتی ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ یہ جادو کی شروعاتی نشانیوں میں سے ہیں۔ اگر یہ نشانیاں آپ کو ظاہر ہوں تو سمجھ جائیں کہ ابھی چند ہی دن پہلے آپ پر کسی نے جادو کیا ہے، اور ابھی جو نشانیاں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ نشانیاں انتہائی سخت ہیں، اور ان نشانیوں سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو آپ نے فوری طور پر کیا کرنا ہے، اس سے کیسے بچنا ہے، اس کا بھی مکمل طریقہ آج کی ویڈیو میں آپ کو ضرور بتائیں گے۔ جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا، اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، اہل خانہ، رشتہ داروں اور دوستوں سے بلا وجہ اچانک جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہونا، ازدواجی معاملات منقطع ہو جانا، گھر والوں، بیوی بچوں، والدین اور بہن بھائیوں سے نفرت محسوس کرنا، سر، سینے یا پھر کمر کے نچلے حصے میں یا پھر اس کے علاوہ کندھوں پر دباؤ محسوس کرنا، ایسا محسوس ہونا کہ جیسے سر پر اور کمر پر سوئیاں چبھ رہی ہیں، نماز، اذان یا قرات وغیرہ سے کراہت اور تنگی محسوس ہونا، اور دین کے بارے میں کفریہ خیالات کا آنا، مسجد میں جانے سے گھبرانا یا تنگ پڑنا، جسم میں کرنٹ لگنا، خون کے چھینٹے گرنا، جسم پر بالوں کا نظر آنا، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، منہ سے یا جسم سے پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا، بعض لوگوں کے چہرے برے ہو جانا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، ان کو دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا، یا پھر کسی شخص کے نہ چاہتے ہوئے بھی دام غلامی کرنا۔ ایسا جادو عموماً کسی لڑکے یا لڑکی پر شادی کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہونا کہ جیسے کسی نے سوئی چبھوئی ہے، اس کی تکلیف کا محسوس ہونا، ایسا محسوس ہونا کہ سر میں کسی نے ٹھنڈی باریک نوکیلی چیز ٹھونس دی ہے۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہیں دے رہے ہوں، ہر ایک مختلف رائے ہو، ڈاکٹری رپورٹ کلیئر ہوں، تو یہ بھی جادو کی واضح نشانیاں ہیں۔ تو دوستو اگر یہ ساری نشانیاں اگر آپ میں پائی جاتی ہیں تو یاد رکھیے گا بہت حد تک چانسز ہیں کہ آپ پر جادو ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کا حل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو 2 نمبر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو پیسے اینٹتے ہیں، جو عزتوں کو تار تار کرتے ہیں، یہ عمل بابا حضرات جو ہوتے ہیں، ان کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ یہ آپ کی مدد تو نہیں کریں گے لیکن آپ کی جیب پر بھاری ضرور پڑیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کو مزید پریشان کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے الٹی سیدھی باتیں بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہمیں سب کچھ بتا دیا تو ہمیں کسی اور سے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کو 10 بار پڑھنا ہے، پانی پر دم کرنا ہے، اور سب گھر والوں نے نہال منہ اس پانی کو پی لینا ہے۔ انشاءاللہ جسم کے اندر موجود جادو بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ اب گھر کے اندر جو جادو کے اثرات موجود ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے گھر کے ہر کونے میں اسی پانی سے چھڑکاؤ کر دیں جس پر آپ نے 10 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھی ہے۔ اسی پانی کو گھر کی دیواروں پر جو ہے آپ پانی کے چھینٹے ماریں اور 1 مرتبہ ہر کونے میں اذان دے دیں۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے آپ پر کیا جانے والا جادو ایک ہی دن میں ختم ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ یہ تھوڑا سا مشکل ضرور ہے لیکن
کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہی دن میں آپ نے سورہ بقرہ کو 10 بار پڑھنا ہے۔ یہ لازمی یاد رکھیے گا کہ ایک دن میں سورہ بقرہ کو 10 بار پڑھنا ہے، پانی پر دم کرنا ہے اور پھر صبح کو نہار منہ پانی پینا ہے اور اپنے گھر کے دیواروں پر پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے اور چاروں کونوں میں اذان دینی ہے۔ ہاں، اس میں ایک آسانی آپ کے لیے ہو سکتی ہے کہ یا تو ایک ہی شخص 10 بار تلاوت کرے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر میں اگر 10 لوگ ہیں تو وہ ایک ایک بار پڑھ لیں گے تو تب بھی یہ عمل پورا ہو جائے گا۔ دوسرا عمل جس کے لیے آپ کو اجازت لینا لازمی ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنا نام نیچے کامنٹ باکس میں لکھیں۔ جیسے ہی اجازت ملتی ہے تو ہم آپ کو کامنٹس میں رپلائی کر دیں گے۔ اجازت ملتے ہی یہ عمل آپ گھر میں کر لیں، انشاءاللہ جس نے جادو کیا ہوگا وہ خواب میں نظر آ جائے گا، اور جہاں جادو دفن ہوگا اس جگہ سے تعویذ آپ کو نظر آ جائیں گے۔ کرنا یہ ہے کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، پھر یا جبار یا قہارو کو 300 مرتبہ ورد کر کے کسی سے بات کیے بغیر ہی سو جانا ہے۔ انشاءاللہ خواب میں وہ آپ کو جگہ اور چہرہ نظر آ جائے گا جس نے جادو کیا ہوگا۔ یہ عمل آپ نے 4 دن تک لگاتار کرنا ہے، اور ان 4 دنوں میں سے آپ کو کسی بھی دن نظر آ سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ چھوٹا سا عمل ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ بے شک قرآن کریم میں ہی شفا ہے، قرآن پاک کی ہر لفظ میں شفا ہے۔ تو دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان مردود سے اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے کہ جو دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔